بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا صدق الله مولانا العلي العظيم۔ اس آیت کے اندر اللہ پاک نے گھر کے نظام کو درست کرنے کے لیے ارشاد فرمایا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد گھر کے حاکم ہیں عورتوں پر، یعنی گھر کے نظام کو اور اس کی ذمہ داریوں کو سنبھالنے والا، چلانے والا یہ مرد ہوتا ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے گھر کے جملہ اخراجات کی ذمہ داری کو اللہ تعالیٰ نے بچوں اور عورتوں کے مقابلے میں مردوں کو منتخب کیا؟ اس کی اللہ تعالیٰ نے وجہ بھی بیان فرمائی کہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو سمجھداری دی ہے، برداشت کرنے کی صلاحیت دی ہے، اور کام اور محنت زیادہ کرے اس کے لیے جسم کو اور دماغ کو عورتوں اور بچوں کے مقابلے میں تقویت زیادہ عطا فرمائی ہے، اور ساتھ میں اس جسمانی قوت، ذہنی فکر، ذہنی صلاحیت اور حسن انتظام، بہترین سوچ کے ساتھ ساتھ امامت، نبوت، خلافت اور اسی طرح وراثت میں عورتوں سے زیادہ حصہ داری، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے صلاحیتیں مردوں کے اندر ایسی رکھی ہیں، یا مردوں کو بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ نے اسی لیے عطا فرمائی ہیں تاکہ ایک مرد پورے گھر کی ذمہ داری کو نبھا سکے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نکاح کے نتیجے میں جو مہر آتا ہے اس کو ادا کرنے کی بھی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے رکھی ہے کہ تم عورتوں کو خرچ بھی دو، ساتھ میں ان کو مہر بھی عطا کرو۔ اس اعتبار سے مرد گھر کا محسن ہوا، احسان کرنے والا ہوا کہ دن بھر محنت کرے گا اور شام کو لا کر اپنے گھر والوں کو دے گا، تو محسن کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنی ملکیت میں قادر ہے کہ جس طرح چاہے اس کو استعمال کرے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے گھر کی جملہ ذمہ داری کو مردوں کے کاندھے پر رکھا ہے،
یہ نہیں کہ عورت محنت کرے گی، اللہ تعالیٰ نے اس کو کمزور بنایا ہے مردوں کے مقابلے میں، اسی وجہ سے ان کے کاندھوں پر یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ تم خود بھی اپنے کھانے کا انتظام کرو، بلکہ مرد کی ذمہ داری دی ہے کہ تم اپنے گھر والوں کے لیے کھانے پینے کا، رہن سہن کا، کپڑے لتے کا، جملہ اخراجات کا انتظام مرد کرے گا۔ عورت کا کام یہ ہے کہ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، نیک عورتیں وہ ہیں جو مرد کی گھریلو زندگی میں حاکمیت کو تسلیم کریں کہ ہاں مرد ہمارا محسن ہے، وہ جو کرے گا بہتر کرے گا، اور مرد کی اطاعت کریں، اور جب خاوند شوہر گھر میں نہ ہو تو اس کی پیٹھ پیچھے اپنے جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت کرے، اور شوہر کے مال میں کسی قسم کی خیانت نہ کرے۔ یہ عورت کی ذمہ داری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین عورت کی علامت یہ بیان فرمائی ہے، جب تم اس کو دیکھو تو خوش ہو جاؤ، اور جب اس کو حکم دو تو عورت اس کی اطاعت کرے، اور جب غائب ہو تو وہ اپنے نفس اور مال کی حفاظت کرے۔ یہ تو فرمانبردار عورت کی اللہ تعالیٰ نے بھی اور آقا نامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علامتیں بیان فرمائی ہیں۔ ان کے مقابلے میں نافرمان خواتین بھی ہو سکتی ہیں کہ جو عورت کی حاکمیت کو تسلیم نہ کریں، اور عورت اگر کوئی حکم دے تو ان کو، اور اگر مرد عورتوں کو کوئی حکم دے تو نافرمان عورتیں ان کو جھڑک دیں، یا عزت و ناموس کی حفاظت نہ کریں، مال کی حفاظت نہ کریں، یا شوہر کی بات کا سختی سے جواب دیں، اور جب شوہر بلائے تو اس کی بلانے کی کچھ پرواہ نہ کریں، یہ تمام کی تمام ناشزہ یعنی نافرمان عورت کی اللہ تعالیٰ نے علامت بیان کی ہے۔ اب اگر عورت ایسی ہو جائے تو کیا کرنے کا حکم ہے؟ سنیں، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مردوں اگر عورتیں ایسی ہو جائیں، ناشزہ ہو جائیں، نافرمان ہو جائیں، تمہاری بات کا سختی سے جواب دیں، تو پہلے ہی نہیں یہ کہا اللہ نے کہ ان کے منہ پر جا کر تھپڑ مار دو، یا ان کو دھکے دے کر گھر سے نکال دو، یا یہ نہیں کہا کہ ان کو طلاق دے دو۔ ٹھیک ہے، عورت اگر سختی کے ساتھ پیش آ رہی ہے، عزت و ناموس کی حفاظت نہیں کر رہی، تو اللہ نے فرمایا فعظوہن، ان کو نرمی سے سمجھاؤ، محبت سے سمجھاؤ۔ اگر تمہارے سمجھانے اور نصیحت کرنے سے باز نہ آئیں تو دوسرا درجہ ہے وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، نصیحت بھی کام نہیں دے رہی تو دوسرا درجہ یہ ہے کہ ان کو تنبیہ کرنے کے لیے ان کو ان کے بستروں میں تنہا چھوڑ دو، یعنی ان کے قریب نہ جاؤ۔ ہو سکتا ہے تمہاری بے مروتی سے، بے التفاتی سے، اور تمہارے ہلکے پھلکا غصہ کرنے سے وہ اپنی حالت کو درست کر لیں۔ یہ ہے شریفوں کے لیے شریفانہ سزا۔ اب اگر سمجھا کے بھی دیکھ لیا، بستر بھی الگ کر لیا، پھر بھی وہ عورت باز نہیں آ رہی، تو تیسرا درجہ ہے وَاضْرِبُوهُنَّ، تھوڑی بہت ان کو سزا بھی دی جا سکتی ہے، ہلکی پھلکی مار، مگر مار ایسی ہو کہ عورت کے بدن پر نشان نہ پڑے، ہڈی نہ ٹوٹے، زخم لگنے کی نوبت نہ آئے، اور کچھ بھی ہو جائے چہرے پر مارنا کے تو شریعت میں مطلقاً منع کیا گیا ہے، غلطی کیسی بھی ہو چہرے پر مارنے کی تو ہرگز اجازت نہیں ہے، تو پھر کس طرح تنبیہ کی جائے؟
کہ نہ ہڈی ٹوٹے، نہ نشان پڑے، نہ زخم آئے اور نہ چہرے پر ہو۔ تو علماء نے اس کی بھی تفسیر کی ہے کہ چھوٹا سا کوئی رومال ہو، رومال سے اس کے جسم پر ذرا سختی کے ساتھ معاملہ کیا جائے تو یہ ہے مار۔ یہ نہیں کہ آدمی نے، مرد نے اپنے ہاتھ سے مکہ مار دیا یا اس کی کوکھ میں مار دیا یا پیٹھ پر مار دیا۔ بہرحال عورت کے مقابلے میں مرد کا ہاتھ سخت پڑے گا، تو مارنے کی جو اجازت دی ہے وہ یہ والی مار نہیں ہے، بلکہ جیسے ربٹے سے اس کی طرف سختی سے اچھال دیا جائے۔ یہاں یاد رکھنا چاہیے ایسی مار جس کا نہ اثر ہو، یعنی نشان نہ پڑے اور نہ زخم آئے، مگر اس تیسرے درجے کی سزا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا ہے کہ شریف اور بھلے لوگ اس چیز سے بھی سزا نہیں دیں گے۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ مارنے کی اگرچہ اجازت ہے جو کہ تیسرے نمبر پر ہے اور جس کے لیے اتنی شرائط ہیں، مگر نہ مارنا یہ افضل ہے۔ بہرحال معمولی تنبیہ سے اگر معاملہ حل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے مرد کو اس بات کی اجازت دی ہے۔ اور پھر فرمایا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر وہ تمہاری اطاعت کرنا شروع کر دیں تو فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اب بات کو بگاڑنے کے بہانے نہ تلاش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خواہ مخواہ ہر وقت گھر میں لڑائی جھگڑے کا ماحول نہ ہو۔ اگر عورت نے اپنے آپ کو سدھار لیا، ٹھیک ہے غلطی ہو گئی تھی، آپ نے سمجھا دیا، بستر الگ کر دیا یا اور تنبیہ کر دی اور عورت کے اندر سدھار آ گیا، تو اب ایسا نہ ہو کہ بات بات پر مرد اس کو تانے دیتا رہے کہ تو ایسی تھی، تو نے تو ایسا کیا تھا فلاں موقع پر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہانے نہ تلاش کرو لڑائی لڑنے کے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ان اللہ کان علیا کبیرا، کہ مرد ظالم بننے سے اپنے آپ کو بچ، کیونکہ بہرحال طاقت و قوت، عظمت و رفعت وہ قادر مطلق اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی علو شان کی وجہ سے بہت زیادہ سب کے اوپر مہربان ہے، تو ایک گھر کے ذمہ دار تو بھی اپنے گھر والوں کے لیے یا ماتحتوں کے لیے، اپنی عورتوں کے لیے نرمی کا معاملہ کرو، اور خوب جان لو جس قدر تم اپنے ماتحتوں پر قدرت رکھتے ہو، اللہ تعالیٰ تم پر اس سے زیادہ قدرت رکھتے ہیں۔ تم زیادتی کرو گے تو اس کی سزا بھگتو گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مردوں سے مخاطب ہو کر فرمایا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اب بھی میاں بیوی کا جھگڑا طول پکڑ لے، تو دیکھیے ابھی یہ نہیں کہا کہ طلاق دے دو، یعنی سمجھا لیا اور بستر الگ کر دیا اور ہلکی پھلکی سرزنش بھی کر دی، پھر بھی باز نہیں آ رہی عورت اپنی غلط حرکتوں سے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اب اگر مسلمانوں تم کو قرائن سے اندازہ ہو جائے کہ کشاکشی بڑھی ہوئی ہے اور سلجھانے کی بات سمجھ میں نہیں آتی، تو ایک مرد کو متعین کرو، وہ شوہر کے خاندان میں سے ڈھونڈ کر لائے جو معاملے کی صفائی کرا سکے، اور ایک عورت کے خاندان میں سے آدمی کو تلاش کرو جو معاملے کی تحقیق کرنے کے بعد عورت کو سمجھا سکے اور سچے دل سے اصلاح کرا سکے۔ بہرحال اللہ نے فرمایا کہ دونوں خاندانوں میں سے ایک ایک آدمی کو متعین کر لو، اگر مرد کی کمی ہو تو مرد کو سمجھایا جائے، اور اگر عورت کی کمی ہو تو عورت کو سمجھایا جائے،
بہرحال اتفاق اور اتحاد کی کوشش کی جائے جہاں تک ہو سکے، اور بیچ بچاؤ کی ہر حال میں کوشش کرنا چاہیے۔ یہ دوسری آیت کا خلاصہ ہے۔ اس کے لیے دونوں خاندانوں کے درمیان ایک ایک آدمی کو متعین کیا جائے، اس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ مرد عورتوں کے نگراں ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور کیونکہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ چنانچہ نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں مرد کی غیر موجودگی میں اللہ کی دی ہوئی حفاظت سے، اس کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن۔ اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو تو پہلے انہیں سمجھاؤ، اگر سمجھانے سے کام نہ چلے تو انہیں خواب گاہوں میں تنہا چھوڑ دو، ان کے بستر میں تنہا چھوڑ دو، ان کے قریب نہ جاؤ، اس سے اصلاح ہو سکتی ہے۔ اور اگر اس سے بھی اصلاح نہ ہو تو انہیں مار سکتے ہیں، لیکن وہ مار ہلکی پھلکی ہو، جس مار کا اثر نہ ہو، جس مار کا نشان نہ ہو، چہرے پر نہ ہو۔ گو کہ مارنے کی اجازت ہے، لیکن ہم نے حدیث سنائی کہ اللہ کے نبی نے تب بھی مارنے کو پسند نہیں فرمایا ہے۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا۔ پھر اگر وہ تمہاری بات مان لیں، یعنی عورتیں تمہاری بات مان لیں، گناہ ہوا تھا اور پھر غلطی ہوئی، تم نے سمجھایا، بات مان لی، تو اب ان کے خلاف کارروائی کا کوئی راستہ تلاش نہ کرو، طعنہ نہ دو، ان کو بار بار ذہنی تناؤ کا شکار مریض نہ بناؤ۔ یقین رکھو کہ اللہ ان اللہ کان علیا کبیرا، یقین رکھو کہ اللہ سب کے اوپر سب سے بڑا حاکم ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ اور اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان پھوٹ پڑنے کا اندیشہ ہو تو ان کے درمیان، یعنی وہ اپنا فیصلہ نہیں کر پا رہے، تو ان کے درمیان فیصلہ کرانے کے لیے ایک انصاف کرنے والا مرد کے خاندان میں سے اور ایک انصاف کرنے والا عورت کے خاندان میں سے بھیج دو۔ اگر وہ دونوں اصلاح کرانا چاہیں گے تو اللہ دونوں کے درمیان اتفاق پیدا فرما دے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ، اللہ کو ہر بات کا علم ہے اور ہر بات کی خبر ہے۔ سبحان اللہ۔